السلام علیکم ویورز، سنجیس پیرنٹس اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر میں ہوں سعید۔ آج ہم میتھمیٹکس کلاس 6 کا پہلا لیکچر کور کریں گے، جس کے اندر 3 چیپٹرز جو ہیں ہمارے سیٹ، ہول نمبرز اور فیکٹرز، وہ ہم سالو کریں گے۔ تینوں چیپٹرز کے اندر جو بھی امپارٹنٹ پوائنٹس ہوں گی وہ پڑھیں گے، اور جہاں بھی کہیں سالو کرنے کی ضرورت ہوگی تو اس کو بھی سالو کریں گے۔ تو آئیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سیٹ سے۔ سب سے پہلے آتی ہے سیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سیٹ از اے کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈسٹنکٹ آبجیکٹس۔ ویل ڈیفائنڈ سے کیا مراد ہے کہ اس کی کوئی اسپیسیفک پراپرٹی ہونی چاہیے، اور ڈسٹنکٹ سے کیا مراد ڈفرنٹ آبجیکٹس ہونے چاہیے۔ سیٹ کو کس طرح سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے؟ ای کی طرح سے ایک سمبل ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بلانگس ٹو، اور اس کے اوپر اگر ایک لکیر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈز ناٹ بلانگ ٹو۔ اس کے بعد سیٹ کے لیے کیا چیزیں امپارٹنٹ ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ سیٹ کو الفابیٹ کے کیپیٹل لیٹر سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ سیٹ کے ہر ایک ممبر کو دوسرے ممبر سے کاما کے ذریعے سپریٹ کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، سیٹ کے تمام ممبرز بریکٹس کے اندر انکلوز کیے جاتے ہیں، اور سیٹ کے اندر ممبرز کا یا ایلیمنٹس کا رائٹنگ کا آرڈر ہے وہ میٹر نہیں کرتا، اور سیٹ کا کوئی بھی ایلیمنٹ ایک سے زیادہ مرتبہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آتے ہیں سیٹ کی ٹائپس پر۔ ایک ہوتا ہے فائنائٹ سیٹ، دوسرا ہوتا ہے انفائنائٹ سیٹ۔ ایسا سیٹ جس کے اندر ممبرس یا ایلیمنٹس کی تعداد لمیٹڈ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں فائنائٹ سیٹ۔ انفائنائٹ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسا سیٹ جس کے اندر ممبرس یا ایلیمنٹس کی تعداد انفائنائٹ ہو۔ یہاں پر دونوں کی جو ایگزامپلس ہیں دی گئی ہیں، جیسے یہ فائنائٹ سیٹ ہے اے جس کے ممبر ہیں 2، 4، 6، اور اس کے بعد ہے بی اس کے ممبر ہے 1، 2، 3، اور اس کے بعد ڈیش ڈیش، مطلب اس کے ممبرز کی جو ہے کوئی لمٹ نہیں ہے یہاں پر۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم امپٹی اور سنگلٹن سیٹ پر۔ امپٹی سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسا سیٹ جس کا کوئی بھی ممبر نہ ہو، اس کو ہم امپٹی کے ساتھ ساتھ نل سیٹ یا وائٹ سیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سنگلٹن سیٹ، ایسا سیٹ جس کے اندر صرف اور صرف ایک ایلیمنٹ ہو یا ایک ممبر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں سنگلٹن سیٹ یا اکیلا واحد۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ایکوئل اور ایکویلنٹ سیٹس پر۔ Two sets A and B are called equal sets if they have all elements same۔ اگر A اور B سیٹس کے تمام ایلیمنٹس یا ممبر سیم ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ A اور B ایکوئل سیٹ ہیں۔ A اور B ایکویلنٹ سیٹس کب ہوں گے؟ Two sets A and B are called equivalent sets if the number of elements of both sets are same۔ اگر سیٹس کے ایلیمنٹس ایک جیسے ہوں اور تعداد میں بھی ایک جتنے ہوں تو ان کو کیا کہیں گے ہم؟ ایکویلنٹ۔ آل ایکوئل سیٹس آر آلسو ایکویلنٹ۔ تمام ایکوئل سیٹس ایکویلنٹ ہوتے ہیں، پر تمام ایکویلنٹ سیٹس ایکوئل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سب سیٹ اور سپر سیٹ پر۔ فار ایگزامپل، ایک سیٹ ہے اے اور دوسرا سیٹ ہے بی۔ اگر سیٹ اے کے تمام ممبر سیٹ بی کے اندر موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے اے سب سیٹ ہے بی کا، اور بی جو ہے وہ سپر سیٹ ہے اے کا۔ اے is subset of B, then B is subset of superset of A۔ اس کی سمبل کس طرح سے ہوتی ہے؟ سی کے نیچے لکیر ہو تو اس کا مطلب ہے سب سیٹ، اور الٹا سی اس کے نیچے ایک لکیر ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سپر سیٹ۔ اس کے بعد سیٹ والے چیپٹر کی سمری ہے جو MCQ یہاں سے آ سکتے ہیں۔ اس میں ہے سیٹ از اے کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈسٹنکٹ آبجیکٹس۔ ایچ آبجیکٹ ان اے سیٹ از ان ایلیمنٹ اور ممبر آف دا سیٹ۔ یہاں پر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر کیا ہے؟ سمبلس کو ریممبر کرنا۔ سب سیٹ کی سمبل، سپر سیٹ کی، پراپر سیٹ کی، سب سیٹ کی، ایکویلنٹ سیٹ کی، ناٹ ایکویلٹی اور ناٹ ایکویلٹ اور ممبر کی ساری سمبل جو ہے ایم سی کیوز کے اندر آ سکتی ہیں۔ اس کو ریممبر کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ہول نمبرز پر۔ اس کی پہلی ٹاپک ہے نیچرل اینڈ ہول نمبرز۔ نیچرل اور ہول نمبرز کے درمیان ڈفرنس صرف اور صرف ایک چیز کا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے زیرو کا۔ The only difference between set of natural numbers and set of whole numbers is of number 0۔ Zero does not belong to the set of natural numbers۔ اگر زیرو ہو 1 کے ساتھ اور دوسرے نمبرز بھی تو وہ ہول نمبرز، اگر زیرو نہیں ہو تو وہ کیا ہوں گے؟ نیچرل نمبرز ہوں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کمیوٹیٹو لا انڈر ایڈیشن۔
when we add 9 to 30 we get 39 and when we add 30 to 9 then again we get 39. مطلب اگر ہم 9 کو ایڈ کریں 30 کے ساتھ یا 30 کے 9 کے ساتھ جواب اس کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. sum of two whole numbers in any order is always same. اس کا مطلب کیا ہوا؟ commutative law under addition is verified. اس کے بعد ہم آتے ہیں associative law. associative law میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دو سے زیادہ نمبرز ہیں ان کو یا تو پھر ایڈ کرتے ہیں یا پھر ملٹیپلائی. یہاں پر ہم ایڈیشن کا کر رہے ہیں تو یہاں پر ایگزامپل دی گئی ہے we can add only two whole numbers at a time so we can get the sum of three whole numbers. Say if we add 3, 7 and 12 then we can add by two ways. پہلا طریقہ 3 کو 7 کے ساتھ ایڈ کر کے اس کے بعد 12 ایڈ کیے جائیں یا پھر پہلے 7 اور 12 کو ایڈ کر کے بعد میں 3 ایڈ کیے جائیں. دونوں طریقوں سے اس کا جو جواب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سیم ہوگا. sum of three whole numbers in any order is always same. اس کا کیا مطلب ہوا کہ associative law under addition is also verified. اس کے بعد آتے ہیں whole numbers کی سمری پر. natural numbers are used for counting. counting میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد sum of set of numbers and their notations. natural numbers کو ہم n کے ذریعے ڈینوٹ کرتے ہیں, whole numbers کو ہم w کے ذریعے ڈینوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ساری امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور یہ بھی MCQs کے اندر آ سکتی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں چیپٹر نمبر 3 جو ہے فیکٹرز اینڈ ملٹیپلس. فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے 8, اس کو ہمیں ڈیوائڈ کرنا ہے 2 کے ساتھ. اگر 2 یا 8 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے اور کوئی ریمائنڈر نہیں بچے تو اس کا مطلب ہے 2 8 کا فیکٹر ہے. اگر کوئی ریمائنڈر بچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹر نہیں ہے. جیسے اگر ہم 8 کو ڈیوائڈ کریں 3 کے ساتھ تو 2 ریمائنڈر بچتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ 3 جو ہے وہ فیکٹر نہیں ہے 8 کا. A factor is a number which divides the dividend completely leaving no any remainder. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں define a multiple as a dividend into which a factor can divide. یہاں پر ایک ایگزامپل دی گئی ہے جہاں پر ہم نے 18 کو 2 کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا ہے. 18 کو اگر ہم 2 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے تو یہاں پر کوئی بھی ریمائنڈر نہیں بچے گا, جس کا مطلب کیا ہوا کہ 2 جو ہے وہ 18 کا فیکٹر ہے. 2 18 کا فیکٹر ہے. وہ 18 کیا ہوا؟ 18 جو ہے وہ ملٹیپل ہوگا 2 کا. ملٹیپل آف اے گیون نمبر از اے ڈیویڈنڈ فار وچ دا گیون نمبر از اٹس فیکٹر. سو اے نمبر ہیز آلویز انلمیٹڈ نمبر آف ملٹیپلس. اس کے بعد ہم آتے ہیں فیکٹرائزیشن پر. فیکٹرائزیشن سے کیا مراد ہے؟ فیکٹرائزیشن از اے پروسیس آف فیکٹرائزنگ اے نمبر انٹو اٹس فیکٹرز. مطلب کسی بھی نمبر کو اس کے فیکٹرز میں توڑا جانا, یہ کیا کہتا ہے؟ فیکٹرائزیشن کہتا ہے. جیسے 8 کے کیا کیا فیکٹرز ہیں؟ 2 اور 4, تو یہ کیا ہوئی؟ فیکٹرائزیشن. اگر 12 کو ہم فیکٹرائزیشن اس کی کریں تو اس کی فیکٹرائزیشن کیا ہوگی؟ 6 اور 2, کیونکہ 6 اور 2 یہ دونوں جو ہیں وہ 12 کے فیکٹر ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں پرائم فیکٹرائزیشن کے میتھڈ پر. وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہاں پر دیا گیا ہے فائنڈ دا پرائم فیکٹرائزیشن آف 60. اس کو ڈویژن میتھڈ کے ذریعے کس طرح سے کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ جو سب سے چھوٹا ہوگا اس کے ساتھ ہم ڈیوائڈ کریں گے, اس کے بعد اس سے بڑے سے. جیسے یہاں پر 60 کو سب سے پہلے 2 کے ساتھ کیا گیا ہے ڈیوائڈ, تو اس کا جواب ہے 30. پھر 30 کو 2 کے ساتھ اس کا جواب ہے 15. پھر 15 کو 3 کے ساتھ, پھر 5 کو 1 کے ساتھ. تو 60 کے جو فیکٹرز ہیں وہ کیا ہوئے؟ 2, 2, 3 اور 5. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہوتی ہے پرائم فیکٹرائزیشن. اس کے بعد ہم آتے ہیں ہائیسٹ کامن فیکٹر یعنی کہ HCF پر. وہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے فائنڈ HCF آف 24 اینڈ 40. ہائیسٹ کامن فیکٹر ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی جو ہے ڈیجٹ کا جو سب سے بڑا فیکٹر اس کو ہم کہتے ہیں ہائیسٹ کامن فیکٹر. یہاں پر ایک ایگزامپل دی گئی ہے 24. 24 کے فیکٹرز کون سے ہیں؟ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. یہ سارے کے سارے 24 کے فیکٹر ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں 40 کے. 40 کے کون سے فیکٹر ہیں؟ 1, 2, 4, 8, 10, 20 اینڈ 40. ان سب میں کامن فیکٹرز کون سے ہیں جو دونوں کے اندر موجود ہوں؟ وہ ہیں 1, 4, 2 اور آخر میں کیا ہے 8.
اور جو 8 ہے ان سب میں سے بڑا ہے، تو اس میں گریٹسٹ کامن فیکٹر جو ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے وہ کیا ہوا 8۔ اسی طرح سے اس کو بھی ہم جو ہے پرائم فیکٹر سم میتھڈ کے ذریعے سالو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں لیسٹ کامن ملٹیپل پر۔ لیسٹ کامن ملٹیپل کیا ہوتی ہے، اس کی ایک سمپل ایگزامپل یہاں پر دی گئی ہے۔ یہاں پر دیا گیا ہے فائنڈ دا LCM آف 3 and 4۔ 3 اور جو ہے 4، 3 جو ہے کس کا فیکٹر ہے، مطلب 3 کے ملٹیپلز کیا کیا ہیں، وہ ہیں 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27، اور اسی طرح سے 4 کے ملٹیپلز کون سے ہیں، 4، 8، 12، 16، 20۔ اب ان دونوں کے اندر جو کامن ملٹیپلز ہیں وہ کون سے ہیں، ایک ہے 12، دوسرا 24 اور تیسرا 36۔ ان سب کے اندر جو سب سے چھوٹا ہے وہ ہے 12، یعنی کہ 12، اور 12 کیا ہوا اس کا لیسٹ کامن ملٹیپل ہوا 3 اور 4 کے درمیان۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس آخری چیپٹر کی سمری پر۔ سمری میں سب سے پہلی پوائنٹ ہے فیکٹر از اے نمبر which divides the dividend exactly. A number has a limited number of factors. Multiple of a given number is a dividend for which the given number is its factor. HCF کیا ہوتی ہے، پروڈکٹ آف کامن فیکٹرز آف 2 or more numbers، اور LCM کیا ہوتی ہے، پروڈکٹ آف کامن اینڈ نان کامن فیکٹرز۔ یہ ساری کی ساری سمری ہر ایک چیپٹر کی ہم نے ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ جو MCQs ہیں وہ یہاں سے ضرور آ سکتے ہیں۔ اس چیپٹر کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا آج کا لیکچر جو ہے مکمل ہوا۔ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔